اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورنس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی،
جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی، وہ ماہر تھی حدیث میں، اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی۔ ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے۔ ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی رضی اللہ عنہ، جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی۔ کئی مثال ہے، آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے کتنا ضروری ہے۔